اسی فضائل ذکر میں ابو یزید قرطبی کا ایک واقعہ نقل ہے غیب دانی کا، فضائل ذکر صفحہ نمبر 84، یہ دیکھیں آپ، یہ واقعہ لکھا ہوا غیب دانی کا۔ اب بریلوی اگر بیچارہ کرتا ہے تو اس کو لعن طعن کرتے ہیں، لیکن ان ہمارے تبلیغی بھائیوں کو یہ موٹے موٹے واقعات اور یہ موٹے موٹے گند نہیں نظر آتے، اور میں نے گند پڑھو ان واقعات کو۔ لکھتے ہیں کہ شیخ ابو یزید قرطبی فرماتے ہیں کہ میں نے یہ سنا کہ جو شخص، میں نے یہ سنا، کس سے سنا اس نے؟ کس سے سنا اس نے؟ میں نے سنا، کسی شیطان نے اس کو سنایا، اور کون سنائے گا؟ اللہ رسول نے تو سنایا نہیں، اگر انہوں نے سنایا ہوتا تو قرآن و حدیث میں موجود ہے۔ کہہ رہا میں نے سنا کہ جو شخص 70,000 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھے اس کو دوزخ کی آگ سے نجات ملے۔ یہ واقعہ کس نے اس کو بتایا؟ بہرحال کسی نے بھی سنایا ہو۔ میں نے یہ خبر سن کر ایک نصاب یعنی 70,000 کی تعداد اپنی بیوی کے لیے بھی پڑھا، ایک نصاب یعنی 70,000 کی تعداد اپنی بیوی کے لیے بھی پڑھا، اور کئی نصاب خود اپنے لیے پڑھ کر ذخیرے آخرت بنایا، یعنی ایک دفعہ نہیں، اپنے لیے کئی نصاب مقرر کر کے 70,000 مرتبہ پڑھ کے جمع کر لیا، اور اپنی بیوی کے لیے بھی ایک نصاب پڑھا میں نے۔ ہمارے پاس ایک نوجوان رہتا تھا جس کے متعلق یہ مشہور تھا کہ یہ صاحب کشف ہے، جنت دوزخ کا بھی اس کو کشف ہوتا ہے۔ مجھے اس کی صحت میں کچھ تردد تھا۔ ایک مرتبہ دیکھ غور سے سنیں، شیخ ابو یزید قرطبی کہتے ہیں مجھے اس کے بارے میں کچھ کیا تھا، شبہ تھا، دعویٰ تھا اس کو۔ بہرحال ایک مرتبہ وہ نوجوان ہمارے ساتھ کھانے میں شریک تھا کہ دفعتاً اس نے ایک چیخ ماری، کھانا کھاتے کھاتے اس نے کیا ماری؟ چیخ ماری۔ میں سمجھتا ہوں شیطان نے چمٹی لے لی ہوگی اس کو، چیخ ماری اور سانس پھولنے لگا، اور کہا، سنو کیا کہا، کہا میری ماں دوزخ میں جل رہی ہے، میری ماں دوزخ میں۔ اس کی حالت مجھے نظر آئی، اس نے کہا اس کی حالت مجھے نظر آئی کہ وہ دوزخ میں کیا ہو رہی ہے؟ جل رہی ہے۔ آپ دیکھیں دوزخ میں جل رہے ہیں، ان کو سب پتا ہو رہا ہے۔ سنیں آگے آئیں، قرطبی کہتے ہیں، یہ قرطبی نہیں علامہ قرطبی، یہ دوسرے قرطبی ہیں، کوئی صوفی ہیں۔ میں اس کی گھبراہٹ دیکھ رہا تھا، مجھے ایک خیال آیا کہ ایک نصاب اس کی ماں کو بخش دوں۔ کہنے لگے، اب مجھے خیال آیا کیا کہ جب ایک نصاب بخشنے سے جنت مل جاتی ہے یعنی 70,000، تو لاؤ وہ نصاب کس کو بخش دوں؟ اس کی ماں کو بخش دوں۔ آپ کی سمجھ میں نہیں آیا؟ یہ جو قرآن پڑھ پڑھ کے ہدیے ہوتے ہیں نا نصاب، قرآن خوانی کے جو دورے چلتے ہیں، ان کے علماء بھی کہتے ہیں، خیر ان کے علماء کیا کہیں گے، سب ڈوبے ہوئے ہیں۔ ای بریلویو دیکھو تبلیغی جماعت تمہاری روش پہ چل رہی ہے، تمہارے ایمان اور عقیدے کو نگر نگر پھیلا رہی ہے۔ ان کو وہابی نجدی نہ کہو، یہ وہابیت اور نجدیت کے دامن پر کلنک کا ٹیکا ہیں۔ یہ تو تمہارے موسیرے بھائی ہیں، چور موسیاؤد بھائی تمہارے بھائی ہیں، یہ بھی چور تم بھی چور، سمجھ رہے ہو؟ سنو، یہ لکھتے ہیں کہ مجھے خیال آیا کہ ایک نصاب اس کی ماں کو بخش دوں، جس سے اس کی سچائی کا بھی مجھے تجربہ ہو جائے گا کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے کہ سچ بول رہا ہے، نہ بخش دوں۔ چنانچہ میں نے ایک نصاب 70,000 کا ان نصابوں میں سے جو اپنے لیے پڑھے تھے اس کی ماں کو بخش دیا۔ میں نے اپنے دل میں چپکے ہی سے بخشا تھا۔ ان لفظوں پہ ذرا غور توجہ چاہوں گا، میں نے اپنے دل میں چپکے سے بخشا تھا، اور میرے اس پڑھنے کی خبر بھی اللہ کے سوا کسی کو نہ تھی، مگر وہ نوجوان فوراً کہنے لگا، چچا میری ماں دوزخ کے عذاب سے ہٹا دی گئی ہے۔ گرو رہ گئے چیلا۔ اس نوجوان کو صرف یہی نہیں معلوم ہوا کہ اس کی ماں دوزخ میں جل رہی ہے، بلکہ حضرت کے دل میں کہہ رہے ہم نے جو پڑھا تھا اس کی بھی خبر اللہ کے سوا کسی کو نہ تھی، اور ابھی جو ہم نے اس کی ماں کو ایصال کیا ہے ایک نصاب، اس کی بھی خبر اس کسی کو نہ تھی۔ میں نے دل میں چپکے سے علیم بذات الصدور کون ہے؟ مسلمانوں بتاؤ ذرا، کون ہے علیم بذات الصدور؟ اللہ کے سوا اور ہے کوئی؟ لیکن زکریا صاحب، اور معذرت کے ساتھ میرے تبلیغی بھائیوں، معذرت کے ساتھ، زکریا صاحب تمہارے امام، دیوبند کے امام، پورے منارے اہل حدیث، منارے شیخ الحدیث، کیا فرما رہے ہیں، کیا عقیدہ دے رہے ہیں لوگوں کو؟ بتاؤ۔ میں کہتا ہوں ساری کتابوں پہ تبصرہ ایک طرف، صرف اسی واقعے کے اوپر اگر تبصرہ کروں نا، اسی ایک واقعے کے اوپر، تو میرا کام نہیں ہے کسی کو جہنم میں پہنچانا، دوزخ میں پہنچانا، یہ اللہ کرے گا۔ اگر مرنے سے پہلے اس بندے خدا نے توبہ نہ کیا ہوگا، اور میں حسن ظن رکھتا ہوں اللہ نے ہو سکتا ہے توبے کی توفیق دے دی ہو، اگر نہ دی ہوگی تو پھر اس طرح کا عقیدہ رکھنے والا وہ کبھی بھی مومن نہیں ہو سکتا ہے، کبھی بھی مسلمان نہیں ہو سکتا ہے۔ جو یہ عقیدہ رکھے کہ دل کی دھڑکنوں کو بھی جاننے والا کوئی گرے پڑے، یہ اس طرح کے، یا کوئی بھی ہو، ہمارے نبی بھی دل کی دھڑکنوں کو نہیں جانتے تھے، جائے کہ یہ للو پنچو جمن سباتی پھتو اور جو ہے یہ ایسے لوگ، یہ دلوں کی دھڑکنوں کو جاننے والے لوگ ہیں۔ زکریا صاحب کیا عقیدہ بیان کر رہے ہیں، اور تم کہاں کے توحید کی بات کر رہے ہو، کہاں کے سنت کی بات کر رہے ہو، اور کس حق کی بات کر رہے ہو کہ دنیا کے اندر ہم حق پھیلا رہے ہیں؟ یہ حق نہیں، یہ تاریکیاں ہیں۔
یہ ظلمتیں ہیں جن کو تم دنیا کے اندر پھیلانا چاہتے ہو. قرطبی کہتے ہیں کہ مجھے اس قصے سے 2 فائدہ ہوا. ایک تو اس کی برکت کا جو 70,000 کی مقدار پر میں نے سنی تھی, گویا اس کو بھی یقین نہیں تھا, تجربہ کر رہا تھا. ہاں, اگر اللہ رسول کی بات ہوتی تو کوئی مسلمان تجربہ نہیں کرتا, اللہ رسول کی بات پہ آنکھ بند کے یقین کرتا ہے. گویا یہ ضرور شیطانی بات رہی ہے کہ نہیں ہے. یہ غیب دانی نہیں, یہ غیب دانی کے دعوے اپنے بزرگوں میں کر رہے ہو کہ نہیں کر رہے ہیں. یہ تو تبلیغی جماعت والے اگر غیب دانی کا دعویٰ اپنے بزرگوں میں کرتے ہیں تو وہ بہت بڑی موحد اور بہت بھاری وہ توحید پرست اور سنت کے دعوے دار بتلائے جاتے ہیں. اور اگر وہی بیچارہ بریلوی رضا خانی, احمد رضا خان کا ماننے والا, اگر وہ اپنے بزرگوں کے بارے میں, غوث اور پیر کے بارے میں رکھے تو وہ مشرک کیوں ہے؟ غلام احمد قادیانی مشرک کیوں ہے؟ کیوں کافر ہے وہ؟ اور یہ کہاں کے ان کے اندر کون سے سرخاب کے پر لگے ہیں, مجھے بتایا جائے میرے عزیز. اور میں چاہ رہا ہوں کہ میں ترتیب کے ساتھ ذرا پہلے نماز کا, پھر جو ترتیب کتاب میں ہے اسی ترتیب سے واقعات بیان کر کے ہر واقعے کے اوپر اپنی ٹپڑی نوٹ کروں, یعنی اپنا تبصرہ نوٹ کروں تھوڑا سا, تاکہ آپ کو بھی اچھا لگے اور ہمارے تبلیغی بھائی اور یا دنیا کے اندر جو شخص بھی حق کو جاننا چاہے تو وہ کتاب کھول کے بیٹھے اور نمبر وائز سب کو بتلاتا جائے. تو بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ وقت زیادہ ہو گیا ہے.